شیخ سے فرمان بندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Darul Uloom Saudiyah Salafiyah. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ معزز علماء کرام، مہمانان عظام، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ضلعی جمعیت اہل حدیث بارہ-بنکی و دارالعلوم سعودیہ سلفیہ کے زیر اہتمام اور صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان کانفرنس بنام تعلیمی بیداری کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس کی صدارت ایک عظیم علمی شخصیت، داعی و مبلغ، استاد حدیث و تفسیر فضیلت الشیخ شہاب الدین المدنی حفظہ اللہ و تولا، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی فرما رہے ہیں۔ بارک اللہ فی علمہ و عمری۔ حاضرین گرامی، آج کی اس کانفرنس میں تعلیم و تعلم کی اہمیت و فضیلت پر علماء کرام کے بیانات سے آپ حضرات مستفید ہوں گے۔ محترم سامعین، مذہب اسلام میں دینی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کے متعلق سے آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے اور علم والا ہے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو قوموں اور ملتوں کی بلندی کا سبب قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے، اسی کتاب کے بدلے میں قوموں کو نیچے بھی گراتا ہے۔ یعنی جو قوم قرآن کو پڑھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے، اللہ رب العالمین اسے بلندی عطا کرتا ہے، اور جو قوم قرآن سے اعراض کرتی ہے، قرآن سے دوری بنائے رکھتی ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے سے گریز کرتی ہے، اللہ رب العالمین اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن ہی انفرادی و اجتماعی دونوں صورتوں میں ترقی کا زینہ ہے، اسی لیے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو سب سے بہتر کہا گیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے علم دین کے حصول سے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ یعنی جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، تفصیلی طور پر علم دین کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر علماء کرام کے خطابات سے آپ مستفید ہوں گے، ان کے خطابات آپ سماعت فرمائیں گے، جو کہ چند لمحوں میں وہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ آج کی کانفرنس کے مقررین اعلام کے اسماء
کچھ اس طرح ہے، میں مختصر تعارف ان کا پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ فضیلت الشیخ اصغر علی سلفی مدنی حفظہ اللہ وتعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ حاضرین گرامی، امیر محترم کی سرپرستی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دعوت و اصلاح، تعلیم و تربیت، علم و تحقیق، نشر و اشاعت اور تعمیرات و رفاہ عامہ جیسے اہم محاذوں پر بھرپور جد و جہد کر رہی ہے۔ فللہ الحمد والمنہ وتقبل اللہ جہودہ الجمیلہ۔ ہمارے دوسرے خطیب استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالسمیع المدنی حفظہ اللہ وتعالی ہیں۔ آپ جامعہ اسلامیہ دریا آباد کے وکیل الجامعہ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ محترم ایک اچھے خطیب اور اچھے داعی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اور اچھے استاد و مربی بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ شیخ کے مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے تیسرے خطیب جو کہ ہمارے کانفرنس میں بہت جلد تشریف لانے والے ہیں، ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ وتعالی ہیں، اور ہمارے اور بھی مہمان تشریف فرما ہیں جو کہ ان کے بھی خطابات آپ کے سامنے ہونے ہیں۔ مثلا ہمارے کلاس فیلو مدینہ منورہ میں ہم دونوں ہم سبق تھے، فضیلت الشیخ عبدالعلیم مدنی حفظہ اللہ وتعالی بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اور فضیلت الشیخ عمر سلطان سلفی کے کامن دوست ڈاکٹر فرید الدین فیضی حفظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ حاضرین گرامی، اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے کانفرنس کے جملہ معاونین و منتظمین کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے تمام مہمانان اعظام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور صمیم قلب سے پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اور آپ تمامی حضرات کا تہ دل سے شاکر و ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور اپنی موجودگی سے اس کانفرنس کو رونق بخشی۔ اس لیے آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے۔ آپ کی آمد پر یہ شعر پیش خدمت ہے۔ آپ آئے ہیں سو اب گھر میں اجالا ہے بہت، آپ آئے ہیں سو اب گھر میں اجالا ہے بہت، کہیے جلتی رہے یا شمع بجھا دی جائے۔ دوسرا شعر، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو، فجزاکم اللہ خیرا علی حضورکم نحن نرحب بکم اہلا وسہلا مرحبا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری اس کانفرنس کو ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔